بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے بہت سے بادشاہوں کو اپنا تابع دار بنا لیا تھا۔ وہ بڑا مغرور اور گھمنڈی تھا۔ اپنے برابر کسی کو سمجھتا ہی نہ تھا۔ سمجھتا تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اس نے سب سے کہا، مجھے رب مانو۔ جو مجھے رب نہ مانے گا اسے قتل کرا دوں گا۔ میں جو کچھ حکم دوں وہ چاہے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسے دل سے مانو۔ جو لوگ بزدل تھے انہوں نے اس کو خدا مان لیا، لیکن اسی بادشاہ کے لڑکے نے اسے رب نہ مانا۔ اس نے کہا، رب تو وہ ہے جس نے مجھ کو اور آپ کو اور سب کو پیدا کیا، جس کے بس میں زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان میں ہے۔ وہ جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے، اور نہ اسے نیند ستاتی ہے۔ موت اور زندگی اسی کے بس میں ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کے سوا کسی اور کے بس میں کچھ بھی نہیں، تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور رب کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکے نے یہ کہا تو باپ یعنی وہ بادشاہ بہت ناراض ہوا۔ پہلے تو اس نے سمجھایا، لیکن لڑکے کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ بات سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ جب لڑکا سمجھانے سے نہ مانا تو بادشاہ نے اسے ڈرایا دھمکایا۔ اب بھی لڑکا نہ مانا تو قید کر دیا۔ قید میں بھی لڑکا نہ مانا تو پھر بادشاہ نے اسے اور زیادہ دکھ دینا شروع کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے مارو پیٹو۔ لڑکے کو مار پڑنے لگی۔ لڑکے نے اب بھی بادشاہ کو رب نہ مانا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ۔ سپاہی اسے جنگل میں چھوڑ آئے۔ جنگل میں لڑکے کو پہلے تو بڑا ڈر لگا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی ہر مصیبت سے بچانے والا ہے۔ بادشاہ میری جان اور میرے ایمان کے پیچھے پڑا ہے۔ میری جان اور ایمان بچانے والا تو ہی ہے۔ یا اللہ مجھے بچا لے۔ دعا مانگنے کے بعد لڑکے کو بڑی تسلی ہوئی۔ اب اس نے جنگل میں چاروں طرف دیکھا تو اسے طرح طرح کے جانور، چھوٹی بڑی چڑیاں اور زہریلے کیڑے مکوڑے دکھائی دیے۔ شیروں کی گرج بھی سنائی دی، سانپوں کی پھنکار بھی سنائی دی۔ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے ان سے بچنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ کچھ سوچ کر وہ ایک درخت پر چڑھ گیا اور جنگل کا تماشا دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک شیر لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ شیر اسی درخت کے نیچے آ کر رک گیا۔ شیر نے لڑکے کی بو پائی تو نظر اٹھا کر دیکھا، گرجا، پھر اپنا ایک پیر اوپر اٹھایا۔ لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا سا کانٹا شیر کے تلوے کے آر پار ہو گیا ہے۔ اب لڑکا سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ اس کے دل میں آیا کہ شیر کے پاؤں سے کانٹا نکال دینا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ آرام سے اترا اور شیر کے پیر کا کانٹا نکال دیا اور پھر اسی درخت پر چڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے کو کسی کے بات کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جنگل میں بھلا کسی انسان کا کیا کام۔ شہزادہ درخت سے اترا اور بڑی احتیاط سے جنگلی جانوروں سے بچتے ہوئے ان آوازوں کے تعاقب میں بڑھتا گیا۔ شہزادہ ایک درخت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے اوپر دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس درخت پر دو عورتیں بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں، مگر پھر جیسے ہی ان کی نظر شہزادے پر پڑی تو خاموش ہو گئیں اور جلدی سے اپنے جسم کو پتوں میں چھپا لیا۔ شہزادے نے ان عورتوں سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئیں؟ انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارے ملک کا بادشاہ مغرور اور گھمنڈی ہے، اور ہمارا قصہ بہت ہی عجیب ہے۔ تو سن کر کیا کرے گا؟ اس لیے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ اور یہاں سے چلا جا۔ شہزادے نے کہا کہ میں اسی بادشاہ کا بیٹا ہوں، لیکن افسوس میرے باپ نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور جو میں نے بادشاہ کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے سزا کے طور پر یہاں جنگل میں بھیج دیا۔ اس لیے تم اپنا معاملہ بھی بتاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی طرح سے ہماری جان بچ سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں نان بھائی کی بیوی اور بیٹی ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ بادشاہ کے سپاہی میرے شوہر سے بغیر قیمت دیے آ کر روٹیاں کھاتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے انکار کیا تو شام ہوتے ہی وہ ہمارے گھر آ گئے۔ میرے شوہر کو جان سے مار دیا اور ہم دونوں ماں بیٹیوں کو بڑھنا کر دیا، اور اس سے قبل کہ ہم اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی، میرے شوہر نے جس کی چند سانسیں باقی تھیں چراغ بجھا دیا۔ پھر ہم دونوں ماں بیٹی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلیں اور جنگل میں پناہ لے لی، اور بادشاہ کے پاس اس لیے نہ گئیں کہ بادشاہ تو سپاہیوں سے زیادہ ظالم بن چکا ہے۔ شہزادے نے کسی طرح سے ان کے جسم کو ڈھانپا اور کچھ ہی دنوں میں اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے سب جنگل سے باہر نکل آئے۔ دونوں ماں بیٹیوں کو ایک جھونپڑی میں رہنے کو کہا تاکہ سپاہیوں سے محفوظ رہ سکیں، اور وعدہ کیا کہ میں واپس آؤں گا۔
شہزادہ شیر والے معاملے کو یاد کر کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ ہر مصیبت سے بچانے والا ہے۔ پھر شہزادہ اپنے شہر میں پہنچا تو لوگوں سے صاف صاف کہنے لگا کہ میرا باپ جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے وہ ہرگز رب نہیں، رب تو وہ ہے جس نے ساری زمین اور اس آسمان کو پیدا کیا اور جو کسی کا محتاج نہیں، جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ میرا باپ تو ان سب باتوں کا محتاج ہے، اور یہ کہ میرے باپ کے بس میں موت اور زندگی نہیں۔ دیکھو میرے باپ نے مجھے سپاہیوں کے ذریعے جنگل میں بھجوا دیا اور انہیں کہا اسے جنگل میں اکیلا چھوڑ آؤ، لیکن میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ شہر کے لوگوں نے شہزادے کی بات کان لگا کر سنی۔ لڑکا بہت خوش ہوا، اپنے شہر کی طرف چلا۔ وہی شیر بھی دیر تک کھڑا دیکھتا رہا، پھر جنگل میں چلا گیا۔ شہزادہ اپنے شہر کی طرف چلا۔ اب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا۔ یہ خبر بادشاہ کو ہوئی۔ اس نے حکم دیا کہ شہزادے کو پکڑ لاؤ۔ سپاہی شہزادے کو پھر پکڑ کر لے گئے تو بادشاہ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ شہزادے کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی سپاہی شکاریوں کے ساتھ جنگل کی طرف گئے۔ جال لگا کر شیر کو پکڑا، لوہے کے پنجرے میں بند کیا اور لے آئے۔ جب شیر آ گیا تو اسے ایک دن بھوکا رکھا گیا۔ پھر شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ سب کے سامنے میدان میں لوہے کی سلاخوں کا ایک گھر بنایا گیا۔ پھر اس میں شہزادے اور شیر کو چھوڑ دیا گیا۔ پہلے تو شیر بھوک کے مارے شہزادے کی طرف جھپٹا، لیکن جب پاس پہنچا تو شہزادے کے سامنے آ کر رک گیا۔ شہزادے کو دیکھا، سونگا اور پھر پالتو کتے کی طرح دم ہلانے لگا۔ شہزادے نے بھی شیر کو دیکھا تو اس نے بھی پہچان لیا کہ یہ وہی شیر ہے جس کے پاؤں سے اس نے کانٹا نکالا تھا۔ پہچان کر شہزادہ شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ شیر نے شہزادے کو کیوں نہ کھایا۔ شہزادے نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اپنے باپ یعنی بادشاہ کی طرف دیکھا اور زور سے پکارا، ابا جان دیکھیے، آپ کے حکم سے مجھے شیر کے سامنے ڈالا گیا، لیکن شیر نے مجھ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت، زندگی، فائدہ اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ رب ہوتے تو آپ کا حکم کیسے ٹلتا؟ ابا جان آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا غضب آپ پر ٹوٹ نہ پڑے۔ شہزادے نے اس طرح پکار کر باپ سے کہا کہ دوسرے لوگوں نے بھی سنا۔ لوگوں نے آپس میں کہا شہزادہ بالکل سچ کہتا ہے۔ لیکن شہزادے کی سچی بات سن کر بادشاہ اور بھی آگ بگولا ہوا، اور اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ضدی لڑکے کو لے جا کر دریا میں بہا دو۔ دریا میں اسے مچھلیاں کھا جائیں گی، یا گھڑیال نکل جائے گا، یا پھر خود ہی ڈوب کر مر جائے گا۔ سپاہیوں نے شیر کو پھر کٹہرے میں بند کر دیا۔ شہزادے کو شیر سے الگ کیا اور اسے دریا کی طرف لے چلے۔ وہ اسے لے کر دریا کے کنارے پہنچے تو شام کا وقت ہو چکا تھا۔ ابھی انہوں نے شہزادے کو دریا میں پھینکا نہیں تھا کہ مغرب کی طرف سے بڑے زور کی آندھی اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سروں سے گزری۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تک شائیں شائیں چلتی رہی، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ گرد اڑتی رہی۔ جب آندھی ختم ہوئی تو سپاہیوں نے شہزادے کو دریا میں پھینک دیا اور شہر واپس چلے گئے۔ شہزادے کو تیرنا آتا تھا، اس نے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن دریا کی لہریں بڑے ہی زور کی تھیں۔ شہزادہ لہروں میں تیر نہ سکا اور بے بس ہو کر بہہ چلا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، اے اللہ، موت اور زندگی کا مالک تو ہی ہے، میں تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، مجھے اس بڑے دریا سے نجات دے۔ شہزادہ اس طرح دعا مانگتا ہوا بہتا جا رہا تھا۔ دریا کی لہریں کبھی اسے گوتا دیتی، کبھی پانی کے اوپر لاتی۔ اس طرح شہزادے کو بڑی تکلیف ہوتی۔ وہ بہت سا پانی بھی پی گیا تھا، قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ اچانک اس کو ایسے لگا جیسے وہ کسی چیز میں پھنس گیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ دریا کے کنارے کا ایک بڑا سا درخت پانی میں گرا پڑا ہے۔ دریا کا پانی اس کی ٹہنیوں اور پتیوں کے بیچ سے ہو کر جا رہا ہے، اور وہ بھی خود اسی درخت کی ٹہنیوں میں الجھ گیا ہے۔ اب شہزادے نے بچنے کے لیے پھر ہمت کی۔ اس نے ایک بڑی ٹہنی کو پکڑ لیا، پھر اس کے سہارے درخت کی جڑ کی طرف چلا۔ موٹی موٹی ٹہنیوں کے سہارے وہ جڑ کے پاس پہنچ گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ ساری رات میں وہ اسی درخت کے تنے پر بیٹھا رہا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو پھر شہر کی طرف چلا۔ شہر کے لوگوں نے اسے پہچانا تو پوچھا، تم کیسے بچے؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ اگر میرا باپ رب ہوتا تو اب تک وہ مجھے مار چکا ہوتا۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ بادشاہ کو رب ماننے سے انکار کر دو۔ شہزادہ تو اس طرح لوگوں کو سمجھا رہا تھا، لیکن ادھر سپاہیوں نے بادشاہ کو خبر کر دی کہ شہزادہ پھر زندہ سلامت شہر میں گھومتا پھر رہا ہے اور آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔
یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا، اسے پکڑ لاؤ، اب کی بار میں اسے ایسے طریقے سے ماروں گا کہ وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ یہ حکم پا کر سپاہی شہزادے کو پکڑنے چلے۔ انہوں نے شہزادے کو پکڑا اور باندھ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو آگ میں جھونک کر جلا دیا جائے۔ یہ حکم سنا تو سارے درباری ڈر کے مارے کانپ گئے، لیکن بڑا وزیر کچھ سوچ کر ہنس پڑا۔ بڑے دربار میں اس کا ہنسنا بادشاہ کو بہت برا لگا۔ ڈانٹا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرے سامنے یہ بے ادبی، بتا تو کیوں ہنسا؟ بڑے وزیر نے کہا، اے بادشاہ، میں یہ سوچ کر ہنسا کہ آخر تو کیسا رب ہے، تیرا حکم بار بار ٹل جاتا ہے۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور زندگی تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو 2-3 بار شہزادے کی جان لینے کا ارادہ کر چکا، لیکن شہزادہ بچ گیا۔ اے بادشاہ، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تو سچ مچ وہ ہے جس نے یہ دنیا پیدا کی اور جس کے حکم پر دنیا کی ہر چیز چل رہی ہے، وہی شہزادے کی جان بچا رہا ہے۔ پھر میں یہ سوچ کر ہنسا کہ شاید تو اس بار بھی شہزادے کی جان نہ لے سکے گا۔ بڑے وزیر کی یہ بات سنی تو دربار کے کچھ چھوڑ لوگ بھی مسکرا دیے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے اور دیکھنے لگے کہ اب بادشاہ بڑے وزیر کے لیے کیا حکم دیتا ہے۔ ادھر بادشاہ بڑے وزیر کی بات سن کر غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گیا اور حکم دیا کہ اچھا تو لے، تجھے بھی شہزادے کے ساتھ آگ میں جھونکا جائے گا، دیکھوں تو تم دونوں کو کون بچا سکتا ہے۔ سپاہیوں، اسے بھی زنجیروں سے جکڑ لو۔ سپاہی بڑے وزیر کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک ایک گرجدار آواز دربار میں گونجی، خبردار، اگر کسی نے وزیر صاحب کو ہاتھ لگایا۔ سارے درباری دیکھنے لگے کہ یہ ڈانٹنے والا کون ہے۔ دیکھا تو فوج کا ایک افسر تیغ بہادر تلوار سونتے کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ افسر فوج کے 3000 سپاہیوں پر سردار تھا اور بڑے وزیر کا داماد تھا۔ بڑے وزیر کی باتیں سن کر اس کا بھی ایمان جاگا تو اس نے بڑے دربار میں اعلان کر دیا، رب تو وہ ہے جس نے یہ دنیا بنائی، جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اے بادشاہ، تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، گھمنڈ نہ کر، رب بن کر نہ بیٹھ، تیرا بیٹا سچا ہے جس نے اللہ کو اپنا رب بنایا ہے۔ تیغ بہادر کی ان باتوں سے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ درباری یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھیں اس کے بارے میں کیا حکم دیا جاتا ہے، مگر بادشاہ تو پہلے ہی بڑا گھمنڈی تھا۔ اس نے فوج کے بڑے افسر سپہ سالار کی طرف دیکھا اور حکم دیا کہ اس نمک حرام کو بھی زنجیروں میں جکڑ لو اور اسے بھی ان دونوں کے ساتھ جلا دو۔ سپہ سالار نے فوراً فوج کے 2 سپاہی بلا لیے۔ تیغ بہادر اکیلا ہی بڑے دربار میں لڑ کر جان دینے پر تل گیا تھا، لیکن بڑے وزیر نے اسے سمجھایا کہ بیٹا، تم اکیلے فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر اللہ کو منظور ہے کہ ہم زندہ رہیں تو یہ بادشاہ ہمیں مار نہیں سکتا، اور مجھے تو یقین سا ہو رہا ہے کہ اللہ ہمیں ضرور بچا لے گا۔ تم اس وقت صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو، وہ اپنے فرشتوں سے ہماری مدد کرے۔ بڑے وزیر کی یہ نصیحت سنی تو تیغ بہادر نے سر جھکا لیا، تلوار میان میں کر لی۔ بڑے وزیر کے ساتھ اسے بھی پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ یہ خبر شہر میں بھی پھیل گئی۔ بڑے وزیر کی بیٹی سنجیدہ خاتون نے بھی سنی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، سچی بات تو یہی ہے کہ رب تو وہی ہے جس کا حکم نہیں ٹلتا اور جس کے بس میں موت بھی ہے اور زندگی بھی۔ یہ سوچ کر سنجیدہ خاتون کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور وہ سوچنے لگی کہ کوئی ایسا جتن کرنا چاہیے کہ شہزادہ پھر بچ جائے اور اس کے ساتھ میرا باپ اور شوہر بھی زندہ رہے۔ اگر اللہ اس بار ان سب کو موت سے بچا لے تو پھر یقین ہے کہ بہت سے لوگ بادشاہ کو رب ماننے سے انکار کر دیں گے، بادشاہ کو پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ وزیر زادی سنجیدہ خاتون ان سب کو بچانے کی ترکیب سوچتی ہوئی اللہ سے ان کے سلامت رہنے کی دعا کر رہی تھی۔ گھمنڈی بادشاہ نے تینوں کو ایک کوٹری میں بند کرا دیا، کڑا پہرا لگا دیا، حکم دے دیا کوئی چڑیا بھی اڑ کر شہزادے، وزیر اور تیغ بہادر تک نہ جانے پائے۔ ان تینوں کے قید ہونے کی خبر شہر بھر میں پھیل گئی۔ بڑے وزیر اور تیغ بہادر کو شہر کے لوگ بہت چاہتے تھے۔ وہ سب بہت بگڑے اور چاہا کہ مل جل کر قید خانے پر دعویٰ بول دیں، وزیر اور تیغ بہادر کو چھڑا لیں۔ تیغ بہادر 3000 فوجی سپاہیوں کا افسر تھا۔ ان سپاہیوں کو اپنے افسر کے قید ہو جانے کا بڑا رنج تھا۔ انہوں نے بھی چاہا کہ بغاوت کر دیں، بادشاہ کے خلاف ہو جائیں اور گڑبڑ شروع کر دیں۔ یہ خبر بڑے وزیر کی بیٹی سنجیدہ خاتون کو ہوئی تو اس نے شہر کے سمجھدار لوگوں اور تیغ بہادر کے ماتحت افسروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اگر آپ لوگ یہ چاہیں کہ بادشاہ سے لڑ کر میرے باپ اور شوہر کو چھڑا لیں
تو یہ آپ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کے پاس فوج بہت ہے، اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، مفت میں اپنی جانیں گنوا دیں گے۔ میں نے شہزادے، وزیر اور تیغ بہادر کی جان بچانے کی ایک ترکیب سوچ لی ہے، اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو امید ہے کہ تینوں کی جان بچ سکتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ترکیب ہے؟ سنجیدہ خاتون نے بتایا کہ میں ابھی وہ ترکیب کسی کو نہیں بتاؤں گی، آپ مجھ پر بھروسہ کریں، مجھے پورا یقین ہے کہ میں تینوں کو آگ میں جلنے سے بچا لوں گی۔ لوگوں نے کہا کہ وزیر زادی صاحبہ، اگر اس بار بھی شہزادہ بچ جائے اور بڑے وزیر اور تیغ بہادر بھی زندہ سلامت ہمارے پاس آ جائیں تو پھر سارا شہر اور بہت سے فوجی افسر بھی بادشاہ کو رب ماننے سے انکار کر دیں گے اور شہزادے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم آپ کا ساتھ کس طرح دیں؟ سنجیدہ خاتون نے کہا، آپ لوگ ایک کام تو یہ کریں کہ لکڑہاروں کے مکھیا اور قبرستان کے چودھری کو ہمارے پاس بھیج دیں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ شہر میں جا کر ہر ایک سے کہنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ٹلتا نہیں، لیکن بادشاہ کا حکم 3 بار ٹل گیا۔ اس نے دوبارہ شہزادے کی جان لینا چاہی لیکن وہ بچ گیا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ اس بار بھی شہزادہ بچ جائے گا، لیکن یہ کام آپ مخفی طور پر کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ شور مچا دیں اور بادشاہ آپ سے کھٹک جائے۔ لوگوں نے سنجیدہ خاتون کی بات بڑے دھیان سے سنی۔ سب جانتے تھے کہ سنجیدہ خاتون بڑے وزیر کی طرح سمجھدار ہے اور اپنے شوہر تیغ بہادر کی طرح بہادر بھی ہے، کسی نہ کسی ترکیب سے سب کو چھڑا لے گی۔ سب نے وعدہ کیا کہ مکھیا اور چودھری کو آپ کے پاس بھیجیں گے اور یہاں سے جاتے ہی ایک ایک سے بار بار وہی کہنا شروع کر دیں گے جو آپ نے بتایا ہے۔ ویسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ جانے کیسا رب ہے، اس نے 2 بار شہزادے کی جان لینا چاہی لیکن نہ لے سکا۔ بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ رب کا چاہا ہوا نہ ہو سکے؟ لوگ وزیر زادی کے گھر سے چلے گئے، کچھ لوگ لکڑہاروں کے مکھیا اور چودھری کے پاس گئے، ان سے کہا کہ تم کو بڑے وزیر کی بیٹی نے بلایا ہے۔ دونوں سنجیدہ خاتون کے پاس پہنچے۔ سنجیدہ خاتون نے دونوں سے الگ الگ ملاقات کی، کافی دیر تک ان سے باتیں کیں، پھر ہزار اشرفیوں کی تھیلی ان کو دی۔ دونوں نے سنجیدہ خاتون سے وعدہ کیا کہ جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی کریں گے۔ لکڑہاروں کا مکھیا اور قبرستان کا چودھری دونوں بڑے وزیر کی بیٹی سنجیدہ خاتون سے مل کر اپنے اپنے گھر گئے۔ شام کو مکھیا نے لکڑہاروں کو بلایا، انہیں بادشاہ کا حکم سنایا کہ 2 دن کے اندر میدان میں لکڑیوں کے ڈھیر لگا دیے جائیں۔ لکڑہاروں نے جواب دیا، جیسا بادشاہ کا حکم ہو اور آپ جس طرح بتائیں اسی طرح ڈھیر لگا دیے جائیں گے۔ مکھیا نے تمام لکڑہاروں کو 5 روپے انعام دیا اور کہا کہ مزدوری بھی اچھی خاصی ملے گی۔ دوسرے دن سینکڑوں لکڑہارے جنگل سے لکڑیاں لانے لگے۔ مکھیا نے نشان بنا کر ایک کوٹری کے برابر جگہ بتا دی اور کہا کہ اتنی جگہ چھوڑ کر اس کے آس پاس لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دو۔ لکڑہاروں نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن کے اندر لکڑہاروں نے جنگل کا جنگل کاٹ ڈالا اور میدان میں لکڑیوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا۔ شہر کے لوگ یہ سب دیکھنے جاتے تو آپس میں کہتے کہ اب کی بار شہزادہ موت کے منہ سے نہ بچ سکے گا اور اس کے ساتھ بڑا وزیر اور رسالدار تیغ بہادر بھی جلا دیا جائے گا۔ یہ سن کر کچھ لوگ کہتے کہ بھائی کچھ نہیں کہا جا سکتا، شہزادے کو 2 بار کڑی سزا دی گئی، پہلی بار شیر نے اسے نہیں کھایا، دوسری بار دریا میں ڈال دیا گیا تو بچ گیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شہزادے کو بچا رہا ہے اور وہ بچانے والا ہی سچ مچ رب ہے۔ یہ بادشاہ اپنے کو نہ جانے کیوں خدا کہتا ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ 2 بار کوشش کر کے وہ شہزادے کو نہ مار سکا۔ بھائی ہمارا تو یہ خیال ہے کہ شہزادہ اس بار بھی بچ جائے گا، اور بھائی سچی بات یہ ہے کہ اس بار بھی شہزادہ بچ گیا تو ہم بھی بادشاہ کو رب ماننے سے انکار کر دیں گے۔ 2 دن تک شہر میں اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ تیسرے دن جب بادشاہ نے شہر کے لوگوں کو حکم دیا کہ سب میدان میں اکٹھے ہوں اور شہزادے کے ساتھ بڑے وزیر اور تیغ بہادر کو جلتے دیکھیں، سارا شہر دوپہر تک امڑ آیا، لیکن بڑے وزیر کی بیٹی سنجیدہ خاتون وہاں میدان میں تھی نہ اپنے گھر پر، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی۔ ٹھیک دوپہر کو بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کے ساتھ بڑے وزیر اور تیغ بہادر کو حاضر کرو اور ان کو لکڑیوں کے اس پہاڑ پر ٹھیک بیچ میں بٹھا دو۔ یہ حکم سن کر جیل کے داروغہ نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور تینوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، اے شہزادے، اے میرے بڑے وزیر اور یہ رسالدار تیغ بہادر، تم تینوں اپنی بات سے توبہ کرو، اب بھی مجھ کو رب مان لو، میں تم کو چھوڑ دوں گا، ورنہ یہ لکڑیوں کا پہاڑ دیکھ لو، تم کو اس پر بٹھا کر آگ لگا دی جائے گی، تم تینوں اس طرح جل مرو گے کہ تمہاری راکھ بھی ڈھونڈے نہ ملے گی۔ تینوں نے کڑک کر جواب دیا، موت اور زندگی اس رب کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تو اب بھی اسی رب سے دعا کرتے ہیں
ہمیں جو کچھ کہنا ہے اسی سے کہتے ہیں۔ اگر اس کی مرضی یہی ہے کہ ہم جل مریں تو ہمیں اسی میں خوشی ہے، لیکن ہمارا دل تو یہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور تیرے غرور کو مٹی میں ملا کر رہے گا۔ بادشاہ نے یہ سنا تو سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ سپاہیوں نے تینوں کو لکڑیوں کے پہاڑ پر لے جا کر بیچ میں بٹھا دیا اور چلے آئے۔ سپاہیوں کے واپس آتے ہی لکڑیوں کے ڈیروں میں چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی۔ چاروں طرف سے لکڑیاں جلنے لگی۔ شہر کے تمام لوگ یہ دیکھ کر سہم گئے اور کہنے لگے کہ اب یہ تینوں کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب ان کی سنیے، یہ تینوں لکڑیوں پر بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ ہمارے سچے مالک ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ہمت دے کہ ہم مرتے وقت تک مسلمان رہیں۔ ہم اس وقت بھی جب کوئی ہمارا سہارا نہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ دعا مانگ کر ان کو بڑی تسکین ہوئی۔ لکڑیاں ادھر ادھر جل رہی تھیں، ان کے پاس لکڑیوں کی آگ آ پہنچی تھی کہ اچانک شہزادے نے دیکھا کہ لکڑیوں کے بیچ میں کوٹھری کے برابر جگہ خالی ہے۔ اس نے بڑے وزیر اور تیغ بہادر کو بتایا۔ پھر تینوں اس جگہ کو دیکھنے لگے۔ آگ بالکل ان کے قریب آ چکی تھی۔ آگ کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ ہوا بہت تیز ہو گئی تھی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، اس میں سے کئی آدمی کدال اور پھادرے سمیت نکلے۔ ان کے ساتھ بڑے وزیر کی لڑکی سنجیدہ خاتون بھی تھی۔ سنجیدہ خاتون نے اب دیر نہیں کی، پکاری، اللہ کے بندو گھبرانا نہیں، اللہ نے تمہاری سن لی ہے، تم فوراً وہاں سے کود پڑو اور ہمارے پیچھے پیچھے یہاں سے نکل بھاگو۔ یہ دیکھ کر سنجیدہ خاتون اور اس کے ساتھی پھر زمین کے اندر چلے گئے۔ سنجیدہ خاتون کے کہنے پر تینوں کود پڑے۔ دیکھا تو اندر سرنگ ہے۔ تینوں سرنگ میں گھس گئے اور بھاگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سرنگ سے باہر نکلے۔ باہر پہنچے تو وہاں قبرستان کا چودھری اور بہت سے لوگ کدالے اور پھادرے اٹھائے کھڑے تھے۔ انہوں نے بڑھ کر سلام کیا اور کہا جلدی یہاں سے بھاگیے اور جنگل میں گھس جائیے، ہم سب کل آپ کے پاس آئیں گے اور پھر جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ تینوں سمجھ گئے کہ سنجیدہ خاتون اور چودھری کی کوشش سے یہ سرنگ بنائی گئی اور اس طرح اللہ نے ان کو بچا لیا۔ سنجیدہ خاتون اپنے ساتھ کھانا بھی لے گئی تھی۔ سنجیدہ خاتون نے انہیں کھانا دے کر جنگل کی طرف رخصت کر دیا اور سرنگ کو مٹی سے بڑھوا دیا۔ اس کے بعد سنجیدہ خاتون چودھری اور دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر آئی اور سب کو انعام دیا۔ بادشاہ کو بڑا اطمینان تھا کہ اس نے شہزادے کو آگ میں جلا دیا اور شہزادے کے ساتھ بڑا وزیر، رسالدار، تیغ بہادر بھی جل مرے۔ لیکن دوسرے ہی دن جگہ جگہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ شہزادہ، بڑا وزیر اور تیغ بہادر تینوں بچ گئے ہیں، وہ تینوں جنگل میں ہیں اور بڑے آرام سے ہیں۔ اور کہیں یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ بہت سے لوگ جنگل میں تینوں کو دیکھ کر بھی آئے ہیں، بلکہ یہاں تک ہی نہیں، ان لوگوں نے ان سے باتیں بھی کی ہیں۔ ایک جگہ ایک آدمی نے بتایا کہ جنگل میں بھی کھلبلی مچی ہے۔ فوج کے آدمیوں نے بھی سنا کہ تینوں زندہ ہیں۔ بہت سے فوجی یہ سن کر جنگل میں چلے گئے اور سب شہزادے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر میں جگہ جگہ یہ باتیں ہوئیں تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اگر سچ مچ اب کی بار شہزادہ بچ گیا تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تینوں بچ کیسے گئے۔ اتنی بڑی اور بھیانک آگ سے کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ اور بھائی اگر وہ زندہ ہیں تو اب ماننا چاہیے کہ یہ بادشاہ جھوٹا ہے، یہ رب نہیں، اور نہ اس کے بس میں موت ہے اور نہ زندگی۔ موت اور زندگی کا مالک وہی ایک اللہ ہے۔ اس طرح کی باتیں شہر میں اڑی تو بہت سے لوگ جنگل کی طرف چلے کہ دیکھیں یہ باتیں ٹھیک ہیں یا غلط۔ جا کر دیکھا تو شہزادہ، بڑا وزیر اور تیغ بہادر زندہ تھے اور بہت سے سپاہی ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہ دیکھ کر لوگ واپس آئے اور ان لوگوں نے گھر گھر یہ بات پہنچا دی، اور اب بچہ بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بادشاہ جھوٹا ہے، یہ رب نہیں، رب تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور جو سب کو روزی دیتا ہے۔ اب لوگ سوچنے لگے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، بادشاہ بھی تو یہ سب سنے گا۔ بادشاہ شہزادے کو زندہ تو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اب کی بار اگر شہزادے کو پکڑا تو پھر ہم سب بادشاہ سے ہی لڑ پڑیں گے۔ شہر والے اس طرح سوچ رہے تھے۔ اب بادشاہ کا حال سنیے۔ وہ دربار میں کہہ رہا تھا کہ جو مجھ کو رب نہ مانے اس کو اس طرح جلا دوں گا جیسے شہزادے، بڑے وزیر اور تیغ بہادر کو جلا دیا۔ بادشاہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک سپاہی نے ایک خط اس کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے درباری کی طرف اشارہ کیا کہ خط پڑھیے۔ درباری نے خط پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا ہم یہ خط اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، یہ خط اللہ کے بندوں کی طرف سے ہے اور اس جھوٹے بادشاہ کے نام ہے جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے۔ اے بادشاہ سن لے، ہم میں سے ایک تیرا بیٹا ہے جس نے تجھے رب نہ مانا اور جسے تو نے 3 بار
موت کے گھاٹ اتارنا چاہا لیکن رب نے اسے بچا لیا، اور دوسرا تیرا بڑا وزیر، اور تیسرا تیری فوج کا رسالدار تیغ بہادر ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم تینوں زندہ ہیں، اور ہمارے آس پاس تیری فوج کے سپاہی اور شہر کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور سب ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہیں۔ یہ خط ہم تیرے نام اس لیے لکھ رہے ہیں کہ اگر تو اب بھی سمجھ جائے، توبہ کر لے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے تو ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تو اب بھی تکبر کرے گا اور اپنے کو رب کہلوائے گا تو پھر تجھ پر جلد ہی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تیرے دربار میں ہمارا سلام ہر اس شخص کو پہنچے جس نے اللہ کے دین کا راستہ پا لیا اور جو اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک اور بادشاہ مانتا ہے۔ درباری خط پڑھ کر چپ ہو گیا تو بادشاہ غصے کے مارے کانپنے لگا۔ وہ گرجا، یہ جھوٹ ہے، اس آگ سے وہ بچ ہی نہیں سکتے، یہ خط بناوٹی اور جعلی ہے۔ جاؤ اس آدمی کو پکڑ کر لاؤ جو یہ خط دے گیا ہے۔ یہ حکم سن کر سپاہی تو اس آدمی کو پکڑنے گیا۔ بادشاہ نے یہ خط ایک وزیر کو دے دیا۔ اس وزیر نے خط کے نیچے شہزادے اور تیغ بہادر کے دستخط دیکھے تو وہ پہچان گیا۔ دستخط پہچان کر وہ مسکرایا۔ اس کا مسکرانا بادشاہ کو برا لگا۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹا، یہ کیا بدتمیزی کی بات ہے کہ تم مسکراتا ہے؟ ایسے ہی موقع پر بڑا وزیر مسکرایا تھا تو میں نے اسے جلا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیری بھی موت قریب ہے۔ یہ سن کر چھوٹا وزیر ہنسنے لگا اور بولا، اے بادشاہ، میں نے پہچان لیا، خط میں تینوں کے دستخط ہیں، وہ تینوں سچ مچ زندہ ہیں، اور تو جھوٹا خدا ہے، موت اور زندگی تیرے بس میں نہیں، اور تو کیسا خدا ہے کہ تجھے یہ بھی خبر نہیں کہ تیرے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں کل شام ہی سے یہی باتیں سن رہا ہوں۔ تیری فوج کے 10,000 سپاہی رات کو جنگل کی طرف نکل گئے اور اب بھی جا رہے ہیں، تو اب اپنی خیر منا۔ یہ کہہ کر چھوٹا وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر اور بھی غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ چھوٹے وزیر کو قید کر لو اور یہیں میرے سامنے قتل کر دو۔ یہ حکم سن کر جلاد آگے بڑھا، لیکن جیسے اس نے چھوٹے وزیر کا ہاتھ پکڑا، ایک تلوار جلاد کی گردن پر پڑی اور جلاد کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ یہ دیکھ کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ فوج کا ایک افسر تلوار سونتے کھڑا تھا۔ اس کی تلوار سے جلاد کی گردن کا خون بہہ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، خبردار، اگر کسی نے چھوٹے وزیر کی طرف بری نگاہ سے دیکھا، میری سمجھ میں اچھی طرح یہ بات آ گئی ہے کہ بادشاہ جھوٹا ہے اور شہزادہ جنگل میں زندہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ نے تلوار نکال لی، اور اس کا تلوار نکالنا تھا کہ دربار کے اور بہت سے لوگوں نے بھی تلواریں کھینچ لیں اور چھوٹے وزیر اور افسر کی طرف جھپٹے۔ لیکن دربار میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی سمجھ میں بات آ چکی تھی کہ لوگ چھوٹے وزیر اور افسر کی طرف سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے فوج کو بلانے کا حکم دیا، لیکن بہت کم فوج بادشاہ کی مدد کو آئی۔ سپہ سالار نے آ کر کہا کہ حضور، آدھی سے زیادہ فوج جنگل کی طرف جا چکی ہے اور لڑائی کا سامان بھی لے جا چکی ہے، اب آپ جو حکم دیں۔ یہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ چھوٹے وزیر اور اس کے طرفداروں کو گھیر لے اور انہیں قید یا قتل کر دے۔ یہ حکم دے کر بادشاہ محل میں چلا گیا، اور یہاں دربار میں فوج اور چھوٹے وزیر کے طرفداروں میں تلواریں چلنے لگیں۔ یہ خبر شہر والوں کو ہوئی تو شہر والوں میں سے بہت سے لوگ آ کر چھوٹے وزیر کی طرف سے لڑنے لگے۔ 2-3 گھنٹے تک تلواریں چلتی رہیں۔ تیسرے پہر کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل کی طرف سے شہزادہ، بڑا وزیر اور تیغ بہادر گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور ان کے پیچھے بہت سی فوج ہے، اور شہر کے ہزاروں آدمی بھی ساتھ ہیں، اور ان سب سے آگے بڑے وزیر کی بیٹی سنجیدہ خاتون ہے۔ سنجیدہ خاتون بلند آواز سے کہہ رہی تھی، صاحبو، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، جو سب کو روزی دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور زندگی بھی۔ لوگو، تمہارا بادشاہ جھوٹا ہے۔ اس نے 3 بار شہزادے کو مارنا چاہا، لیکن اللہ نے شہزادے کو بچا لیا۔ یہ دیکھو، ہمارے ساتھ شہزادہ موجود ہے۔ سنجیدہ خاتون کی باتیں سنی اور شہزادے کو زندہ سلامت دیکھا تو شہر کے لوگ ادھر بڑھے۔ انہوں نے شہزادے کو سلام کیا۔ شہزادہ بڑے وزیر اور فوج کے ساتھ آگے بڑھتا چلا رہا تھا۔ وہ اسی طرح جلدی سے دربار تک پہنچا تو دیکھا کہ وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ لڑائی دیکھ کر شہزادے نے پکارا، میں ہوں اللہ کا وہ بندہ جسے تمہارے بادشاہ نے 3 بار موت کی سزا دی، لیکن میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ کیا اب بھی تم نہیں سمجھے کہ تمہارا بادشاہ جھوٹا ہے؟ شہزادے کی یہ پکار سنی تو دونوں طرف کے لڑنے والوں نے اس کی طرف دیکھا۔ سب کے سب ہکا بکا کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ سپہ سالار شہزادے کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے فوج کو حکم دیا کہ شہزادے کو سلامی دو۔ ساری فوج نے سلامی دی۔ اس کے بعد سب نے مل کر محل کو گھیر لیا۔ اس کے بعد شہزادہ، بڑا وزیر،
چھوٹا وزیر، سپہ سالار، رسالدار تیغ بہادر اور فوج کے کچھ بڑے بڑے افسر محل میں داخل ہوئے۔ محل کے سپاہیوں نے روکا تو ان کو پکڑ لیا گیا۔ پھر سب بادشاہ کے پاس پہنچے۔ وہ ان سب کو آتے دیکھ کر گھبرا گیا، چاہا کہ بھاگے، لیکن سب نے اسے گھیر کر پکڑ لیا۔ بڑے وزیر نے بڑھ کر سمجھایا کہ اے بادشاہ، کیا تیری سمجھ میں اب بھی نہیں آیا کہ رب تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ہم سب کی طرح ایک بندہ ہی ہے۔ تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تیرے خلاف شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ رب تو وہی ہو سکتا ہے جس کو پوشیدہ ظاہر سب معلوم ہے۔ اے بادشاہ سن، اگر تو اب بھی توبہ کر لے تو ہم سب تجھ کو اپنا بڑا ماننے کو تیار ہیں، اور تو نہ مانا تو اب تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بڑے وزیر کی باتیں سنی اور اپنے کو دوسروں کے ہاتھوں میں قید دیکھا تو بادشاہ کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس نے سر جھکا لیا، سچ مچ یہ میری بھول تھی، اب میں توبہ کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ رب تو وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو ہم سب کو روزی دیتا ہے اور جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور زندگی بھی۔ میں سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی اس کا ایک بندہ ہوں، اور اب میں اسی کے حکم پر چلوں گا۔ اور اے صاحبو سن لو، اب مجھے بادشاہ ہونے کی لالچ نہیں، اب میں اپنی باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کروں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چپ ہو گیا۔ اب شہزادہ آگے بڑھا اور بادشاہ سے لپٹ کر رونے لگا۔ بادشاہ نے اسے گلے لگا لیا اور وہ بھی رونے لگا۔ اس کے بعد بڑا وزیر آگے بڑھا، بادشاہ نے اسے بھی گلے لگا لیا اور وہ بھی رونے لگا۔ اس کے بعد رسالدار تیغ بہادر آگے بڑھا، بادشاہ نے اسے بھی گلے لگا لیا اور پھر ایک ایک سے ملا، اور سب لوگوں نے جمع ہو کر اسی وقت شہزادے کو بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ نے اپنے سر کا تاج اتار کر شہزادے کے سر پر رکھا اور خود محل میں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔